دعوت خطاب دے رہا ہوں مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی کا شاندار جاندار خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا دن اس حوالے سے بڑا مبارک ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا یہ سالانہ پروگرام سیرت شاف محشر کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ خطابات کا سلسلہ شروع ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ کا کرم، فضل اور احسان ہے۔ حضور سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ یاد رکھیں، یہ کسی ایک مہینے کی محتاج نہیں، یہ تو سال بھر کے ہر مہینے ہر دن کی ضرورت ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اللہ تیرا شکر ہے اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہے۔ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی سیرت مصطفیٰ سے وابستہ ہے، یا توحید کا نور ہے یا سیرت طیبہ کا نور ہے۔ یہ ہمارا وہ میسج اور پیغام ہے کہ ان جیسا کوئی اور نہیں، اور ہم تو برملا یہ کہتے پھرتے ہیں کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے گے ہم۔ احترام سب کا کرتے ہیں، توقیر سب کی کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ سراج منیرہ کی اس روشنی کے باعث ہزاروں صحابہ اور پھر بے شمار ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین، یہ سراج منیرہ کی سیرت طیبہ کا بھرا ہوا رنگ ہے۔ مجھ سے قبل عزیز مکرم اور آپ کے محبوب خطیب اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے، مولانا عبدالشکور لدھیانوی صاحب تذکرہ فرما رہے تھے مختصر انداز میں۔ حضرات ذی وقار، پہلی بات ذہن نشین کرو، دنیا کا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ کبھی ہم کہا کرتے تھے، لوگ اس کو مذاق کہتے اور سیکولر طبقہ بالخصوص، اور جی دعاواں والی ٹالو جو ٹھنڈا ہے، یہ عام بات تھی۔ ہم کہتے تھے کل بھی اور آج بھی ہمارا ایمان اسی پہ پختہ ہے، انشاءاللہ رات نے ختم ہونا ہے اور دن کی روشنی آ کے رہنی ہے۔ ظلم ظلم ہے، یہ ختم ہو کے رہے گا۔ اسرائیل کی بربریت اور ظلم کی انتہا، اور یہودی کی سیکنڈ کاپی مودی، یہ وہی ہنود اور یہود، ہم کافیہ بھی ہیں، ہم مزاج بھی ہیں، ہم فکر بھی ہیں، بلکہ جدید تحقیق یہ ہے کہ ہندو بھی لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل، یہ بھی یہودیوں کا گم گشتہ قافلہ ہے، گم ہوا۔ حضرات ذی وقار، اس گٹھ جوڑنے اور ان کی سرپرستی کرنے والا سپر پاور کا ٹرمپ، اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو پریشان کیے رکھا۔ ہماری دعائیں تھیں، خواہشات تھیں، توقعات تھیں، امنگیں تھیں، مطالبات تھے، کہا کرتے تھے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سر کیوں نہیں جوڑتے؟ حضرات، آج بھی اگر کوئی اس کے لیے راستہ چاہے تو سیرت طیبہ اس کے لیے روشن راستہ ہے۔ حکمران کے لیے بھی حضور کی سیرت، ایک جرنیل کے لیے بھی حضور کی سیرت،
یہاں میں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا اور اپنی بات کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ منظرنامہ بدل گیا ہے اور پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب اللہ جلد خواب پورا کر دے گا۔ میرے اور آپ کے کرنے پہلی گل ہو جا نعرہ مار کے تے کم از کم منو تے شرمندہ نہ کرو۔ بڑی مہربانی۔ جماعت کا خادم اور نوکر ہوں، ایجنسیاں آپ کو واچ کرتی ہیں، پیغام بین الاقوامی دینا چاہتا ہوں۔ جوش آیا نوجوان کو، نہ میری ڈیمانڈ نہ میرا مطالبہ، میں نعرہ نہیں مانگتا، البتہ دلوں کی کیفیت کی تبدیلی کی ضرور تمنا کرتا ہوں۔ اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بدل دو پچھلا دھارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ناظم اعلی حجازی صاحب، ناظم اعلی حجازی صاحب۔ انہوں تو اپنا پورا ٹل آیا، تسی اپنے ٹکانے پکے ہو۔ اللہ تانوں ہدایت دے، بس میں یہ ہی کہنا چاہتا۔ حضرات توجہ فرمائیں، ذرا توجہ۔ آج ضرورت ہے، الحمدللہ ہم کل بھی کہتے تھے اگر امت کو کوئی ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اندیا پیغام پروگرام رکھتا ہے تو فرزند اہل حدیث ہے، جو کہتا ہے توحید کے نور کو بجھنے نہ دو اور آمنہ کے در یتیم کے محبت کے نور کو کبھی دھیما نہ پڑنے دو۔ نبی تیرا بھی نبی، نبی میرا بھی نبی، اس نبی پہ کل بھی اکٹھے ہو سکتے تھے، آج بھی ہوں گے۔ منظرنامہ دنیا کا بدل گیا۔ حضرات مولا نے کرم فرمایا، رب کی رحمت ہوئی، اور اس پہ دو محسن میرے، امت کے، قوم کے، ملت اسلامیہ کے، دونوں یہودی، ایک نئی تئی یو نام ہی گندا جا رکھا ہے، سمجھ گئے نا، اسرائیل والا، اور دوسرا مودی۔ یہ دو محسن ہیں۔ مودی پہلگام کا ڈرامہ نہ رچاتا، مولا میرے دیش کو عزت سے نہ نوازتا۔ یہاں وہ میسج بھی دینا چاہوں گا، فیلڈ مارشل صاحب، جنرل صاحب، حافظ صاحب، مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے، آپ لیفٹیننٹ کرنل تھے جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں قرآن کی منزل نکال رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ تجھے مدینہ طیبہ میں رہنے کا شرف ہے، وہ رنگ اور روپ ہے، اس کا بھی مجھے احساس ہے، اور ذرا اس احساس کو ملک میں بھی لانے کی ضرورت ہے۔ جب یہودی نے حملہ کیا مودی نے رات کی تاریکی میں، اور چھیڑا کن کو؟ مدارس کو، مساجد کو ٹارگٹ کیا، ہمارے جوانوں جیالوں نے کہا انتظار رکھنا جواب کا بھی ذرا، مگر میں سلام کرتا ہوں اور بلا وجہ نہیں، حب رسول میں ڈوب کے سلام کرتا ہوں سید منیر عاصم کو۔ اس نے کہا رات کو حملہ ہم نہیں کریں گے، خلاف سنت ہے۔ رات کو حملہ نہیں کریں گے، خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ سرور کونین علیہ السلام نے خیبر میں صبح اندھیرے میں غلس، ابھی بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، جماعت کروائی، پھر خیبر کے میدان میں جا کے کہا خیبر والو تمہاری شامت کا وقت آ چکا ہے۔ مولا نے فتح سے سرفراز فرمایا، فاتح خیبر حیدر کرار کو بنایا۔ حضرات یہاں سید عاصم منیر نے کہا فجر کی جماعت بارڈر پہ میں خود کرواؤں گا، اسی سنت کے مطابق اندھیرے میں کراؤں گا، اور پھر حملہ کریں گے۔ ساتھ نصیحت یہ ہوگی بم چلایا جائے تب بھی، جہاز اڑایا جائے تب بھی، جو آگے بڑھے۔ آج پچھلے سارے قانون توڑ کر ایک نعرہ رکھنا ہے، رب کی توحید کا نام فضا میں بلند کرنا ہے۔
جہاز اڑانے والا بھی اللہ اکبر کہے گا اور بم چلانے والا بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہے گا۔ حضرات اس مردوں کی طرح حضرات آپ کو یاد ہوگا رب اپنے نام کی لاج رکھتا ہے۔ 65 کے وہ لفظ میرے کانوں میں آج بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں جب صدر ایوب نے کہا تھا میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے بزدل دشمن نے پاک سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو، اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ توپ شکن توپ ہمارے پاس توپیں نہیں تھیں مگر جیالوں جوانوں نے سینوں پہ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے آگے چھلانگیں لگا کر دشمن کے ٹینکوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہاں بھی جب نعرہ توحید کے ساتھ اور سنت مطہرہ کے پیش نظر فجر کو حملہ کیا، مودی چند گھنٹے نہ ٹھہر سکا۔ رات کو ٹرمپ کہہ رہا تھا جی دونوں ملکوں کا معاملہ آپس میں ڈائلاگ کر کے حل کرے، جو ہی لگا دھکا اللہ نے فرمایا کرم، اور چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا۔ ٹرمپ صاحب فوری طور پہ مداخلت کرنے لگے اور انڈیا چیخ اٹھا یہ داڑھی کے بغیر ملا جرنیل ہے، کوئی پتہ نہیں یہ ایٹم بم کا بٹن ہی نہ دبا دے کہیں۔ حضرات رب نے فتح مبین دی، سبب سنت پہ عمل کیا، نام بنیان مرصوص رکھا، دعویٰ مارکہ حق کا کیا، نام میرے رب کا لیا، رب نے مدد فرمائی۔ چند گھنٹوں میں مودی گھٹنوں پہ جا پڑا اور یہ ایسی فتح مبین تھی جس نے 6 ستمبر کو بھی بھلا دیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بنا دیا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ حضرات آپ نے سنا پہلے وہی مودی بڑے شوق اور تم تراک سے سعودیہ جانے والا، پروٹوکول لینے والا، آج منظر نامہ بدلا میرے رب کی رحمت سے، یہ میرے ملک کا وزیر اعظم گیا اور جو پروٹوکول دے کے معاہدہ ہوا میں اسے صرف تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں یہ پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے انشاءاللہ۔ اب باقی ملک رابطے کر رہے ہیں، بہت جلد اسلامی بلاک بنے گا اور اسرائیل کا خاتمہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ظلم بہت کر دیا، ہم مقروض ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم پریشان ہیں۔ جب ننھے بچے دودھ پیتے منہ میں فیڈر لے کے ہمیں آواز دیتے ہیں اے محمد بن قاسم کے ماننے والوں کہاں ہو، اور سلطان ٹیپو کے وارثوں کہاں سو گئے ہو، مسجد اقصی صدائیں لگا رہی ہے، کبھی تم میری آواز پہ لبیک کہہ کے آ جایا کرتے تھے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ حضرات منظر نامہ بدل گیا ہے، ہم پاک فوج کو بھی سلام کرتے ہیں اور یہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ حرمین شریفین ہم تو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، آئندہ کہنے کا اللہ نے قانونی موقع بنا دیا، قانونی موقع بنا دیا کہ اللہ نے ہمیں حرمین کی خدمت اور سکوٹی کے لیے منتخب فرمایا، فللہ الحمد۔ ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی میں ڈیمانڈ کروں گا، حرمین کی طرف کوئی میلی نظر اٹھے، اسرائیل یا اس کا گماشتہ، کوئی اور گنڈا، کوئی بدماش حرمین کی طرف نگاہ اڑائے گا، میرے دیش کے بچے سے لے کے بوڑھا تک اس دیش کے لیے نہیں، حرمین کے لیے، حرمین کا دیش ہے، دیش کے لیے بھی، پاکستان بھی نام آلہ کلمہ طیبہ والا اور وطن عزیز وہ ہمارا حرمین والا۔ میں اس پہ پہلے بھی کہا کرتا تھا، آج بھی دہرانا چاہتا ہوں اور آپ کو میں اس میں ذرا شامل کرنا چاہوں گا، سمجھ آئے
تو انشاءاللہ مردوں کی طرح کہنا ہے، تاکہ اسرائیل تک کے گنڈوں کو پتہ چلے کہ سمندری ایک حصہ ہے وطن عزیز کا، اگر وہاں کے جیالے شہباز اور شہین محمدی سپاہی توحید کے پروانے عزم بالجزم کرے، کوئی میلی نظر اٹھائے حرمین کی طرف آنکھ پھوڑ دیں گے۔ پھر دوبارہ کوئی میلی نظر اٹھائے تو آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ اے ابو جہل و ابو لہب کے بیٹو سن لو، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ اسی انشاءاللہ کے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ، پہلے جو ہوئی سو ہوئی، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، جماعت کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ جماعت میں بڑی برکت، اب اتحاد کی ضرورت، آپ کے جہاد کی ضرورت، آپ کے جذبات کی ضرورت، ملک کو، دنیا کو، عالم اسلام کو انشاءاللہ بہت جلد اب عالم اسلام کا اکٹھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے میری درخواست ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوں بھلاؤ، محمدی پرچم کو اٹھاؤ، اس صاف محشر کے پرچم کو اٹھاؤ جو حشر والے دن بھی فرماتے ہیں لواء الحمد بیدیہ، وہ حمد والا، امت کے اقتدار والا جھنڈا حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے جھنڈے تلے آئیں گے۔ پرسوں ہی ان کے 23 تاریخ کو یوم الوطنی تھا، جیسے ہمارا 14 اگست ہوتا ہے، سعودیہ کا 23 ستمبر ہوتا ہے۔ مجھے بھی وہاں شامل ہونے کا موقع ملا۔ میرے لیے بڑا تعجب تھا کہ سفیر صاحب نے، چونکہ سب استفا ذرا اور بہتر انداز تھا، تقریر تو انگریزی میں کی، مگر یہ حیران کن بات تھی، اپنی انگریزی کا ترجمہ انہوں نے اردو میں آپ کیا، مختصر سا، اور وہ پورا سیدھے لفظ تو نہیں آتے تھے۔ آخر پہ اس نے کہا علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر، عزم کر کے جاؤ انشاءاللہ آئندہ بھی جب آپ نے اس کانفرنس پہ آنا 5 بندے ساتھ لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہو، دیکھ لو، جزاک اللہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنا وقار، جماعت کا وقار اور اس کا دھیان رکھا ہے، وقت نکالا ہے، آدھی رات گزر گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے مغرب کی اذان ہوئی ہے۔ اس طرح ماشاءاللہ آپ حشاش بشاش ہیں، اللہ آپ کو دین و دنیا میں خوش و خرم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ شیر اسلام، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔